ہم مسلمانوں کی ایک بدبختی یہ بھی ہے کہ مسلم سائنسدانوں کا جو حشر خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو آج تک نہیں بتایا گیا، بلکہ بڑے فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اپنے 5 ایسے مسلم سائنسدانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو صرف اور صرف مسلمانوں کے ہی ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا، ورنہ تو پوری دنیا ان کو مانتی بھی تھی اور ان کی بات پر عمل بھی کرتی تھی۔ نمبر 1، یعقوب الکندی، فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملاؤں کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرے عام کوڑے مارے گئے، اور ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین کہکے لگایا کرتے تھے۔ نمبر 2، ابن رشد، یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر بھی تھوکا۔ اس عظیم الشان عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے تھے۔ نمبر 3، ابن سینا، جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں ہی لکھی تھی۔ نمبر 4، زکریا الرازی، عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی کچھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ نمبر 5، جابر ابن حیان، جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک، حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا اور پھر اس نے ساری زندگی گمنامی میں گزار دی۔ یہ وہ چند لوگ ہیں کہ جو ہمارے ہیرو تھے، لیکن ہم نے انہیں ویلن بنا کر، زیرو بنا کر عوام کے سامنے سڑکوں پر ذلیل و خوار کیا، اور آج ہم روتے پھر رہے ہیں کہ آخر ہمارے اندر سے بڑے بڑے ہیرے اور بڑے بڑے ہیرو کیوں نہیں نکل پاتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے نہیں نکل رہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ جس نے ہماری بہتری کا سوچا، ہم نے الٹا اسی کو ہی ڈسا ہے۔ جس نے مسلمانوں کو آگے لے کر جانے کا سوچا، مسلمانوں نے اس کی ہی ٹانگیں کھینچ کر اس کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل و خوار بھی ہم ہو رہے ہیں۔ اور اگر مستقبل کے اندر بھی ہم نے اپنے ہیروز اور اپنی بڑی بڑی شخصیات کی قدر نہ کی تو یقین جانیے کہ ہم اسی طرح ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہیں گے، اور دنیا میں ہماری کوئی وقت، اہمیت، اوقات، حیثیت یا عزت تک نہیں ہوگی۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی ایسی شخصیت مسلمانوں میں سے سامنے آئے کہ جس کا دماغ دوسروں کی نسبت تیز چلتا ہو، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہ زیادہ ذہین ہے، یہ دنیا کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، تو خدا را اسے اپنے ملک، اپنے اسلام یا اپنی قوم کا دشمن نہ بنا لیجیے گا، بلکہ اس کو آگے چلنے میں مدد کیجیے گا۔ کیونکہ ماضی کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے پانی سے چلنے والی گاڑی بنائی تو وہ آج مکمل طور پر گمنام ہو گیا ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان جیسے ملک کے اندر ایک لڑکے نے اتنی زبردست گاڑی بنائی کہ پوری دنیا میں اس کی دھومیں مچ گئیں۔ اگر ہم بھی اپنے ہیروز کو اسی طرح پہچاننا شروع کر دیں گے جس طرح دنیا اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہے، تو شاید آنے والے وقت میں ہماری بھی کوئی عزت ہوگی، ہمارا بھی کوئی نام، مقام اور دنیا کے اندر احترام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اگر ہمارے اندر سے کوئی شخص سامنے آنا چاہتا ہے تو اسے مزید طاقت، ہمت اور زیادہ سے زیادہ علم عطا کر، تاکہ مسلمان دنیا کے اندر ایک اچھا نام، مقام اور احترام بنا سکیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز اسی طرح بر وقت موصول ہوتی رہیں۔